بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اڈیالہ جیل سے، بڑی ڈسٹربنگ خبریں ہیں، بڑی تکلیف دہ خبریں ہیں۔ جس طریقے سے وہاں پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے، سائفر کیس چلایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت اگلے 2-3 دنوں میں 4 دنوں میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے والی ہے، اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو انتہائی سخت سزا ہے وہ سنائی جائے گی۔ آج بالکل ایک مذاق بنا لیا گیا قانونی کارروائی کو، عدالتی کارروائی کو، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں فکسڈ میچ کبھی میں نے نہیں کھیلے اور نہ ہی میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور یہ جو جج صاحب کر رہے ہیں، یہ جو پروسیکیوشن کر رہا ہے اس وقت، تو یہ صرف ایک سزا سنانا چاہتے ہیں، اور اس لیے سزا سنانا چاہتے ہیں 8 فروری سے پہلے کہ لوگوں میں بددلی پھیلے، لوگوں میں مایوسی پھیلے، لوگ سہم جائیں، لوگ ڈر جائیں اور لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہ آئیں۔ لیکن یہ خان کا پیغام ہے آج کہ میں اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ مجھے جتنی مرضی سزا دے دیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے گھر نہیں بیٹھنا، آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اور ضرور آپ نے آ کے ووٹ دینا ہے، اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ووٹ کی طاقت سے اس نظام کو بدلیں، اس سٹیٹس کو بدلیں۔ آج صبح سے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اندر جو سرکار کے جو وکلاء ہیں جن کو جج صاحب نے بنایا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا وکیل، وہ گواہوں پر جرح مکمل کرتے رہے، اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، 9 درخواستیں آج انہوں نے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جج پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مجھے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ وزارت داخلہ کے اعلیٰ ترین حکام پورے پروٹوکول کے ساتھ موجود ہیں اڈیالہ جیل میں، اور میں یہ جس وقت وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ 10 گزر چکے ہیں، تقریباً 10:15 کا ٹائم ہے رات کے، اور اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں کارروائی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ سب کچھ دیکھا، جس طریقے سے یہ سارا سسٹم چلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کو وٹنس نہیں کروں گا، اور وہ اٹھ کر اپنے سیل میں چلے گئے۔ اور آج جو کمرہ عدالت بھی وہ نہیں ہے جہاں پر ہمیشہ عدالت لگتی تھی، اور جیل کے اطراف میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر درجنوں کے حساب سے ان کی درجنوں کی ٹولیاں جو ہیں پولیس اہلکاروں کی، اور سادہ کپڑوں میں لوگ، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، وہ جیل کی پوری انہوں نے جیل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور آنے جانے والے راستوں پر بڑی سخت آج چیکنگ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام، غالباً سیکرٹری خارجہ ہیں، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور اس سارے پروسیس کو سپروائز کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ آج صحافیوں سے گفتگو ہوئی شاہ محمود قریشی کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کی تھی جس وقت وہ آرمی چیف تھے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ راہ راست پر آ جاؤ، وگرنہ آپ کو بہت لمبی سزا ملے گی اور آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور پھر آج یہ بھی بتایا شاہ محمود قریشی نے کہ جو بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب، ان کے ساتھ بھی 22 اگست کو ملاقات ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور اس میں بھی انہوں نے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ درست کر لیں اپنا رویہ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وگرنہ آپ کو بہت شدید سزا ملے گی اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو اس وقت جو جج صاحب ہیں، وہ جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء ہیں، ان کو اندر نہیں انہوں نے آنے دیا، اور انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب سے، رپورٹڈلی جو ہمیں بتایا گیا ہے، کہ کیونکہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کر دیا، اس لیے میں اب آپ کی بات نہیں سنوں گا، اور میں یہ اس مقدمے کو چلاؤں گا، اس کی کارروائی کو چلاؤں گا۔ اور انہوں نے جو وکیل خود سے انہوں نے مقرر کیے ہیں سرکار کے بہاف پر، اور وہی جو امپورٹنٹ گواہ ہیں ان پر انہوں نے جرح کی ہے،
اور آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ عمران خان کے وکیلوں کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ جرا کر سکیں، اور اب صرف ایک 342 کا غالباً جیسے کہتے ہیں بیان ہے، ایوری تھنگ از آلموسٹ کمپلیٹ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 2 یا 3 دنوں میں نجم سیٹھی صاحب نے تو بات کہی تھی ریپورٹڈلی کہ 5 فروری کو آئے گا یہ فیصلہ ہوگا، لیکن جو ابھی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ اگلے 5 فروری سے بھی پہلے سیفر کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس میں انتہائی جو شدید سزا ہے، جس میں امکان یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں میں بددلی پھیلائی جائے، ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ بددل ہوں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئے، یا اگر اس پر احتجاج ہوتا ہے پورے ملک میں، لوگ اگر سڑکوں پر سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر اگلے 2-3 دنوں میں جو کابینہ کی کمیٹی ہے جس کے ذمے یہ کام تھا کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کون تھے، وہ جو اس فیصلے ممکنہ فیصلے کے بعد کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کو کلب کریں گے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہ رپورٹ دیں گے کہ یہ جماعت جو ہے یہ وائلنٹ جماعت ہے، یہ تشدد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے، تو اس کو بطور پولیٹیکل پارٹی اس کی رجسٹریشن کینسل کی جائے، اس کے لیے ریفرنس یہ بھیجیں گے، سپریم کابینہ اپروو کرے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا ریفرنس بھیجا جائے گا، اور وہاں سے فیصلہ لیا جائے گا عمران خان کی جماعت کے خلاف، اور پی ٹی آئی پر پھر ملک میں پابندی لگائی جائے گی۔ یہ اس وقت اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جیل کے اندر میری جو وکلاء سے بات ہوئی ہے، مشال یوسفزئی صاحبہ نے تو بتایا کہ یہ کہا گیا کہ وکیلوں کو باہر روک لیا گیا، اندر نہیں جانے دیا گیا، اور اندر جو کاروائی تھی وہ جاری کر دی گئی، اور آج دیکھیں تقریباً 8-10 گھنٹے سے یہ کاروائی جاری ہے، عمران خان صاحب بھی موجود نہیں ہے، شاہ محمود قریشی بھی موجود نہیں ہے، ان کے وکلاء بھی موجود نہیں ہے، سلمان صفدر وغیرہ سب کو باہر نکال دیا گیا، اندر نہیں جانے دیا گیا، اور اندر ساری کی ساری کاروائی ہو رہی ہے، خود سے کیے جا رہے ہیں سب کچھ، اور مقصد جو ہے وہ صرف سزا سنانا ہے۔ اور جو بشرا بی بی صاحبہ جو اہلیہ عمران خان صاحب کی، وہ صبح موجود تھی، پھر وہ لاہور چلی گئیں، آج ان کے کچھ تکلیف بھی تھی دانتوں میں، وہاں پر بھی وہ ہاسپٹل گئیں، اور رات کو پھر سفر کر کے انہوں نے واپس پہنچنا ہے اسلام آباد، کیونکہ یہاں پر کل اسلام آباد میں ان کی بھی پیشی ہے، اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا بھی پلان ہے کہ جو محترمہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے، اور اب بالکل جو سزا کے جو فائنل مومنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور بالکل تہیہ کر چکی ہے حکومت، اور اس میں جو سب سے بڑی ایک قباحت ہے جو ان کے وکلاء سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل تو دائر کریں گے، لیکن وہاں پر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا جو ابھی ماضی میں جو رویہ رہا ہے عمران خان کی درخواستوں پر، وہ انتہائی غیر دوستانہ رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی ریلیف انہوں نے عمران خان کو نہیں دیا، تو اس لیے اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ جو کچھ اڈیالہ جیل میں سیفر ٹرائل میں کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو روکنے میں کوئی آرڈر دے گا۔ جیسے جیسے ہمارے پاس صورتحال آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔